السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع درس دعا کی اہمیت اور فضیلت پر ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں دعا کی اہمیت اور فضیلت بتلانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو قرآن و حدیث کے اندر دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بے شمار نصوص ہیں، ان میں سے چند نصوص آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اس دعا کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں بے شک ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ سکیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے، سورہ غافر سورت نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فرما دیا، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ایک انسان براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے۔ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر دعا کی اہمیت اور فضیلت اجاگر کی ہے۔ بطور مثال ایک حدیث جو سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ہی عبادت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کو عبادت اس لیے قرار دیا کیونکہ جتنی بھی بڑی عظیم عبادتیں ایک بندہ اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے دعا جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے۔ تو ہم بطور مثال نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اول تا آخر، یہ نماز ساری کی ساری عبادت دعا پر مشتمل ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کیا چیز ہے؟ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اور ایسی صورت میں ہم سورۃ الفاتحہ تلاوت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی اتنی عظیم اہمیت بتلائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، دعا کے اندر اتنی پاور ہے کہ انسان کے مقدر کو یہ دعا بدل دے۔ اہل علم نے اس دعا کے متعلق یہ بات بتائی، کہا کہ عام طور پہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر کی قسم جس کو کہتے ہیں مبرم، اور دوسری قسم معلق۔ جو مبرم ہوتی ہے اس تقدیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بدلتے، لیکن جو معلق ہے، جو غیر مبرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تقدیر کو انسان کی دعا کی وجہ سے، انسان کی اطاعت کی وجہ سے، انسان کی فرما برداری کی وجہ سے اس کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے۔ اگر مقدر میں انسان کی ضلالت تھی، گمراہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اگر مان لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر شقاوت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ دعا کے اندر یہ اہمیت ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر ہمیشہ انسان کو ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بھی کئی نصوص ہیں جسے ہمارے یہاں عام طور پہ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی،
آپ نے کہا کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو، مراد کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ان 3 شکلوں میں سے ایک شکل کے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من عبد يدعو اللہ بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ بہا احدی الثلاث، کہ جو بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ کرے، کوئی قطع تعلقی کی بات نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے عطا فرماتا ہے۔ اما ان تعجل له دعوته فی الدنیا، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں جلد اس کی دعا قبول کر کے وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کا پورا ثواب کل قیامت کے دن یہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے دیکھا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا تو وہ چیز اس کو دنیا کے اندر مل کر رہے گی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، یا آخرت میں پورا کا پورا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس دعا کی اہمیت بتلائی۔ آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دعا سے زیادہ معزز و مکرم چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی شرح میں ایک بات یہ بتائی کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی رفعت ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ انسان دعا کر کے اللہ کے نزدیک معزز ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے نزدیک بڑا مکرم اور معزز رکھا ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، وہ معزز انسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ترمذی میں ہے، شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائیں نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی کے اندر ایک بڑی اچھی بات اس کی شرح میں ذکر کی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری خوشنودی اور ساری کی ساری بھلائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں ہیں، اور وہ رضا انسان کب حاصل کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سے خوب بڑھ چڑھ کر کے وہ دعا کرے گا۔ اور جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کرے گا تو ایسے انسان اللہ کے نزدیک مبغوض ہوگا، اور مبغوض انسان پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان سے راضی ہو جائے گا، اور جو انسان اللہ سے دعا نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے سخت ناراض ہو جائے گا، اور وہ انسان اللہ کے نزدیک مبغوض انسان کہلائے گا۔ اور بھی باتیں صحیح حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ آگے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ خوب کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ابھی ہم نے اس سے پہلے سنی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ انسان کو نصیب کرتا ہے، تو صحابہ کرام کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اذن نکثر الدعاء، اے اللہ کے رسول ایسے موقع پر تو ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوب تمہیں بڑھ چڑھ کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قوموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، بے شک تمہارے پچھلے، تمہارے اگلے، تم سارے انسان، تم سارے جن اگر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ہر انسان کو اس کے مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دوں،
تو میری بادشاہت میں اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکالا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ اگر سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، سارے مخلوقات کو ان کی مانگی ہوئی چیز عطا کرے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بادشاہت میں، اس کے خزانے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے خوب خاص طور پہ دعا مانگنے کی ترغیب دی۔ اگر ہم دیکھیں گے حدیث کے اندر ایک انسان کو دعا کی اہمیت اتنی سکھلائی گئی کہ مثلا مان لیے کہ ایک انسان کے جوتے کا تسمہ بھی اگر کھو گیا، تب بھی ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ ایک حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، صلی اللہ حتی الشسع، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر کھو گیا، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیز تم مانگو۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ الفرقان کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس دعا کی اہمیت بتلائی، اس کی فضیلت بتلائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اہل علم بتاتے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پرواہ کرے گا۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت، بعض علماء کی رائے یہ ہے مفسرین کی کہ یہ آیت کریمہ کفار سے متعلق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر انسان سے بھی کہ اگر تو مجھ کو یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا، اور ایسے موقع پر تو مجھ کو بھول جائے تو میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ اسی لیے یہ دلیل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ کفار سے متعلق ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فقط کذبتم، تو لہٰذا تم نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا، فسوف یکون لزاما، اور ایسے موقع پر میرا عذاب تم پر چسپاں ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اللہ سے دعا اگر نہیں کرے گا تو ایسے موقع پر بعض اہل علم نے بتایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایسے موقع پر یہ انسان اللہ سے نہ مانگ کر کے اللہ سے بے نیاز ہو جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی اہل علم نے دعا سے کیا ہے، میری دعا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو یہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے والا ایک انسان مومن ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر مومن انسان کی جہاں پر اور عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ ہر ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ تو زائد ضرورت اس بات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دل لگا کر کے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا زیادہ سے زیادہ سوال کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بے نیازی اختیار نہ کری جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت سے متعلق دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔